رمضان المبارک 2022 کی آمد ہو چکی ہے۔ قمری مہینوں میں رمضان المبارک کو جو اہمیت اور فضیلت حاصل ہے وہ کسی عقل مند سے ڈھکی اور چھپی نہیں ہے۔ یہی وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس کا عاشقان رمضان کو پورا سال انتظار رہتا ہے۔ اس مبارک مہینے کے آتے ہی مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، مسلمانوں میں عبادت کا ذوق اور شوق پہلے سے بڑھ جاتا ہے اور گناہوں کا زور کم ہو جاتا ہے، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، سحری اور افطاری کی رونقیں دیکھ کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ خوش نصیب مسلمان رب کریم کا کلام قرآن کریم سننے اور سنت کی ادائیگی کی نیت سے تراویح کی ادائیگی میں مصروف ہو جاتے ہیں، ذکر و درود کی کثرت کی جاتی ہے، راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، غریبوں اور مسکینوں کی مالی مدد کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ بہت سے نیک کام سر انجام دی جاتے ہیں۔ الحمدللہ یہ وہ برکتوں والا مہینہ جس کے فضائل و برکات نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا، اے لوگو تمہارے پاس عظمت و برکت والا مہینہ جلوہ گر ہو رہا ہے، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ پاک نے اس مبارک مہینے کے روزے فرض فرمائے ہیں۔ اس رات میں قیام یعنی تراویح ادا کرنا سنت ہے۔ جو اس میں نیکی کا کام کرے تو اسے ایسا ہے جیسے کہ 70 کام اس نے نیکی کے انجام دیے ہیں۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ مصیبت میں ساتھ دینے اور بھلائی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ جو اس میں روزے دار کو افطار کروائے تو اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اسے آگ سے آزادی بخشی جائے گی۔ اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے ثواب میں کچھ کمی ہو۔ ہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کریم یہ ثواب اس شخص کو عطا کرے گا جو ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ سے روزہ افطار کروائے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول یعنی ابتدائی 10 دن رحمت و برکت کے ہیں اور بیچ کے 10 دن مغفرت کے ہیں اور آخر 10 ایام دوزخ سے آزادی کے ہیں۔ اسے دوزخ سے آزاد فرما دے گا جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔ اللہ کریم اس شخص کو میرے حوض سے ایک گھونٹ پانی پلائے گا جسے پینے کے بعد وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کے اس مقدس مہینے رمضان المبارک سے کس قدر محبت تھی کہ اس مقدس مہینے کی آمد کی نشانیاں ظاہر ہوتے ہی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس برکت والے مہینے کا انتہائی شان و شوکت کے ساتھ استقبال فرمایا کرتے تھے اور اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے سامنے بھی اس مبارک مہینے کی شان و عظمت، فضائل و برکات کو بیان فرما کر اس کی اہمیت کو واضح فرمایا کرتے تھے اور انہی میں بھی مختلف نیک اعمال کرنے کا ایک ذہن دیا کرتے تھے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی مسلمانوں کو اس مبارک مہینے کی مبارکباد پیش کریں، خود بھی اس مقدس مہینے میں عبادت کریں، دوسروں کو بھی اس مہینے کی اہمیت، اس کے فضائل اور اس کی برکت سے آگاہ کر کے انہیں بھی نیکیاں جمع کرنے کا ذہن دیتے رہیں۔ اللہ کریم ہمیں رمضان المبارک کی حقیقی برکتیں نصیب عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کی آمد ہو چکی ہے۔ تاریخ لکھنے والے مشہور بزرگ حضرت واقدی رحمت اللہ علیہ کے پاس کچھ نہ تھا۔ آپ نے اپنے ایک علوی دوست کے طرف یہ خط لکھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے اور میرے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں، مجھے بغیر سود قرض کے طور پر 1000 دراہم بھیج دیجئے۔ چنانچہ اس علوی نے 1000 دراہم کی تھیلی بھیج دی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت واقدی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک دوست کا خط حضرت واقدی رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف آیا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ رمضان شریف کے مہینے میں خرچ کے لیے مجھے 1000 دراہم کی ضرورت ہے کیونکہ میں پریشان حال ہوں اور مجھے ضرورت ہے۔ حضرت واقدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہی تھیلی جو ان کے پاس آئی تھی اپنے دوست کے پاس بھیج دی۔ دوسرے روز وہی علوی دوست جس سے حضرت واقدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرض لیا تھا،
وہ دوسرے دوست جنہوں نے حضرت واقدی سے قرض لیا تھا دونوں حضرت واقدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر آئے۔ علوی کہنے لگا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے اور میرے پاس ان 1000 دراہم کے علاوہ اور کچھ نہ تھا، مگر جب آپ کا خط آیا تو میں نے یہ 1000 دراہم آپ کو بھیج دیے اور اپنی ضرورت کے لیے اپنے اس دوست کو لکھا کہ مجھے 1000 دراہم قرض کے طور پر بھیج دیجیے۔ انہوں نے وہی تھیلی جو میں نے آپ کو بھیجی تھی مجھے بھیج دی، تو پتہ چلا کہ آپ نے مجھ سے قرض مانگا، میں نے اپنے اس دوست سے قرض مانگا اور اس نے آپ سے مانگا۔ جو تھیلی میں نے آپ کو بھیجی تھی وہ آپ نے اسے بھیج دی اور اس نے وہی تھیلی مجھے دے دی۔ پھر ان تینوں حضرات نے آپس کی رضامندی سے اس رقم کے 3 حصے کر کے آپس میں تقسیم کر لیے۔ اسی رات حضرت واقدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور فرمایا کل تمہیں بہت کچھ مل جائے گا۔ چنانچہ دوسرے روز امیر یحییٰ برمکی نے حضرت واقدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بلا کر پوچھا، میں نے رات خواب میں آپ کو پریشان دیکھا، کیا بات ہے؟ حضرت واقدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سارا قصہ سنایا تو یحییٰ برمکی نے کہا، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ تینوں میں سے کون زیادہ سخاوت کرنے والا ہے، بے شک آپ تینوں ہی سخاوت کرنے والے اور احترام کے قابل ہیں۔ پھر اس نے 30,000 درہم حضرت واقدی کو اور 20,000 ان دونوں کو دیے۔ حضرت واقدی کو قاضی بھی مقرر فرما دیا گیا۔ اس واقعے سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ مسلمان سخاوت کرنے والا، اپنی پسند پر دوسروں کو ترجیح دینے والا اور دکھ تکلیف میں دوسرے مسلمانوں کے کام آنے والا ہوتا ہے۔ افسوس اب ہمارے دل مسلمانوں کی خیر خواہی کے جذبے سے خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم خود تو اچھا کھاتے کماتے، اچھا پہنتے، عالیشان زندگی گزارتے، بہترین محلات میں ہم رہتے ہیں، ماہ رمضان میں سحری اور افطاری میں بھی مختلف اقسام کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر غریب و محتاج رشتہ داروں، پڑوسیوں اور دیگر مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا اب ہم کسی بھولی ہوئی چیز کی طرح بھلا چکے ہیں۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم ان پاک ہستیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے رمضان اور غیر رمضان میں عملی طور پر بھی مسلمانوں کی خیر خواہ بن جائیں۔ یاد رکھو، مسلمانوں کو افطاری کروانا، انہیں پانی پلانا بھی خیر خواہی کی ایک صورت ہے۔ الحمدللہ ماہ رمضان میں افطار کروانے اور پانی پلانے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حلال کھانے یا پانی سے کسی مسلمان کو روزہ افطار کروایا، فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اور جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا گیا، جو روزہ دار کو پانی پلائے گا اللہ کریم اسے میرے حوض سے پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا۔ یوں تو رب کریم کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، سال کے 12 مہینے اس کی عطاؤں اور نوازشوں کے دروازے ہم گناہگاروں کے لیے دن رات کھلے رہتے ہیں، مگر رمضان المبارک کی وہ عظیم نعمت جس پر ہم اس کا جس قدر شکر کریں وہ کم ہی کم ہے۔ اس مہینے کے آغاز سے اختتام تک مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے رہتے ہیں۔ یہی وہ عظمتوں والا مہینہ ہے جس میں رب کریم نے امت محمدیہ کو کئی خصوصیات سے نوازا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میری امت کو رمضان المبارک میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ پاک ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ دوسری، شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اللہ پاک کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک جنت کو حکم فرماتا ہے، میرے نیک بندوں کے لیے آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کے دکھوں سے میرے گھر اور کرم میں سکون پائیں گے۔ جب رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ شب قدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں مزدوری دی جاتی ہے؟ یہی طریقہ ہے کہ اللہ رب العزت کے کام میں جب تم لگ گئے اور اس کام سے جب تم فارغ ہو گئے، اس مزدوری سے جب تم فارغ ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگنت نعمتوں کی تم پر برسات ہوتی نظر آئے گی۔ رمضان مبارک کی شان و عظمت کس قدر بلند و بالا ہے۔ اس مقدس مہینے میں اللہ کریم کی رحمت اس کے بندوں پر مہربان ہوتی ہے۔
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان رجب شریف کے مبارک مہینے سے ہی اس کی تیاریاں شروع کر دیتے، عبادت و تلاوت کر کے رب کریم کو راضی کرنے کا سامان کرتے، مگر مسلمانوں کی بھاری اکثریت دیگر مہینوں کی طرح اس مہینے کو بھی غفلتوں میں گزار دیتی ہے۔ روزے میں وقت پاس کس طرح سے کیا جائے؟ اسی طرح بعض لوگ اگرچہ روزہ تو رکھ لیتے ہیں مگر پھر ان بیچاروں کا وقت پاس نہیں ہوتا، لہذا وہ بھی رمضان شریف کے احترام کو ایک طرف رکھ کر حرام و ناجائز کاموں کا سہارا لے کر وقت پاس کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، رمضان مبارک میں بھی غیر شرعی کام کرنا کا گناہ ملتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر پکڑ بھی فرماتا ہے۔ رمضان مبارک کے مقدس لمحات کو فضولیات میں برباد ہونے سے بچائیے، زندگی بے حد مختصر ہے، اس کو غنیمت جانیے۔ موبائل اور سوشل میڈیا کے مختلف کھیلوں اور گانے سننے کے ذریعے وقت پاس کرنے کے بجائے تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، درود میں وقت گزارنے کی کوشش فرمائیے۔ بھوک و پیاس کی شدت جس قدر زیادہ محسوس ہوگی، صبر کرنے پر انشاءاللہ تبارک و تعالی ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ملے گا، جیسا کہ منقول ہے افضل العبادات احمزها، افضل عبادت وہ ہے جس میں زیادہ تکلیف ہو۔ رمضان مبارک کی حقیقی برکتوں کو پانے اور فیضان قرآن سے مالا مال ہونے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرتے رہیں اور رمضان مبارک میں تلاوت قرآن، ذکر و اذکار کی کثرت کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی ہم پر مزید بارش ہو جائے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں عموماً کثیر مسلمان رمضان کے میں انتہائی ذوق و شوق کے ساتھ کثرت سے تلاوت کرتے نظر آتے ہیں، مگر کئی بد نصیب لوگ اس مقدس مہینے میں بھی اس عظیم سعادت سے محروم رہتے ہیں۔ ہمیں اس معاملے میں اپنے بزرگوں کی پیروی کرتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین اس مقدس مہینے میں ایک بار نہیں بلکہ دن میں کئی مرتبہ قرآن مقدس کی سعادت حاصل کیا کرتے تھے اور قرآن مقدس کو ختم کیا کرتے تھے۔ حضرت سعد ابن ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ رمضان مبارک میں 21ویں، 27ویں، 25ویں اور 23ویں، 29 کو اس وقت تک افطار نہ فرماتے جب تک کہ قرآن کریم ختم نہ کر لیتے۔ مغرب اور عشاء کے درمیان اخروی معاملے میں غور و فکر کرتے اور کثرت وظائف کو بھی انجام دیتے۔ اکثر افطار کے وقت مسلمان مسکینوں کو بلاتے تاکہ وہ ان کے ساتھ کھائیں۔ سبحان اللہ، قرآن سے محبت، شوق تلاوت، رمضان کی قدر کرنا تو کوئی ان حضرات سے سیکھے جو بخشش والے مہینے میں بھی کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کیا کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ماہ رمضان میں کثرت سے تلاوت قرآن کی نیت کریں اور رب کریم کے اس مہمان کا احترام کرتے ہوئے خوشی خوشی اس کا استقبال کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر اس مبارک مہینے میں جو ہم اعمال کریں ان کو قبول فرما کر ہمارے تمام خطاؤں کو معاف فرما کر ہمیں دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ الحبیبی والمرسل۔